والفرقان الحمید الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ سورۃ الملک اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر روزانہ کا معمول، روزانہ کا عمل ہوا کرتا تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ عبداللہ بن مسعود وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ اس سورت سے متعلقہ مختلف روایات بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو وہ فضیلت اور وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو یہ سورت اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے پڑھنے والے سے جھگڑا کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی کہ اس کو جنت میں داخل کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو تعارف کروایا ہے وہ 30 آیا، کہ وہ 30 آیات والی صورت ہے۔ اور پھر انہی روایات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي، کہ وہ 30 آیات والی جو صورت ہے وہ تبارک الذی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی بھی اس میں بیان ہو رہی ہے، انسان کی تخلیق، اللہ کی حکمت، اس کا طریقہ، گویا کہ اس کا مقصد جو انسان کا پیدا کرنے کا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا میں ہی اس بات کو بھی باور کروایا ہے، اجاگر کروایا ہے، بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں سارے مملوک، ساری بادشاہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، فیصلے میں آزاد ہے، جو بولنا چاہے بول سکتا ہے، بولنے میں آزاد ہے۔ کن فیکون کی وہ ذات ہے، ذات باری تعالی کہتی ہے اور ہو جاتا، کن فیکون، کسی اور کے پاس نہ یہ صفت ہے نہ یہ اختیار، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ اور اسی طرح سلسلہ حدیث صحیحہ میں امام البانی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سویا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ 2 سورتوں کی تلاوت نہ کر لیتے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کو الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری تبارک الذی سورۃ الملک۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی اس سے ملتی جلتی حدیث روایت کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول الف لام میم سجدہ جمعہ والے دن ہم فجر کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، اور دوسری 30 آیات والی سورت جس سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ 30 آیات کی جو تلاوت روزانہ کرے گا اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اس کے حق میں جھگڑا کرے، اور وہ تبارک الذی کس وقت پڑھنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دونوں روایات سے ملتا ہے جو سنن ترمذی میں اور سلسلہ احادیث میں موجود، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، امام البانی کی ضعیفیہ بھی ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفیہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یعنی کہ ضعیف الگ کر دیں اور صحیح الگ کر دیں، دونوں کے مجموعات ہیں 3 جلدوں میں۔ امام البانی رحمہ اللہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے ان کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم المرتبت صورت ہے، اور اگر اس کا معمول بندہ بنا لے تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کو ٹائم بھی زیادہ لگے، مشکل بھی زیادہ ہو، لیکن جب رواں ہو جائے گا، اس کی زبان روانگی سے پڑھنے لگ جائے گی، پھر اس کو زبانی یاد ہو جائے گی، تو میرے خیال 5 منٹ
شاید زیادہ ہے، ورنہ یہ 5 منٹ انسان سے، مسلمان سے مدد چاہتی، 5 منٹ اس سے طلب کرتی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کی فضیلت اور مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے، اللہ نے اب فیصلہ دے دیا کہ ہاں اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کی طرف ہے، بائیں ہاتھ والا اس کا ٹھکانہ ہے، برا ہے، راستے میں حائل ہو جائے گی، اللہ سے اس پڑھنے والے سے متعلق جھگڑا کر کے جنت میں لے جائے۔ اس سے بڑی اور فضیلت اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی اگر ہم مثال لیں تو انسان کسی مشکل اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، میں اپنی مثال دیتا ہوں 2-3 دن پہلے کی، یہ ناگن پل چڑھنے لگا، بائک بند ہو گئی، اب دھکا لگاؤں، تھوڑا سا لگایا، تھک گیا، کیونکہ نہیں ہے، اب روٹین نہیں ہے، چڑھائی ہے، ڈبل پل ہے، وہ پیچھے سے ایک صاحب آئے، انہوں نے دھکا لگا دیا، مجھے کتنی خوشی ہوئی، میں مشکل میں پھنسا ہوا نکل گیا، مجھے مدد مل گئی۔ یہ میں اپنی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر کسی کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہوگا، کسی نہ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی سفر میں، کوئی ٹائر پنچر ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کسی نے مدد کر دی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اس کو کتنی سہولت میسر آ جاتی، اس کی کوئی نیکی، کوئی عمل، اس نے کسی کے ساتھ اچھائی کی، اس کے بدلے میں اللہ اس کو اچھائی دے رہا ہے، بدلہ دے رہا ہے، تو انسان مشکل سے نکل آتا ہے۔ اس مشکل میں اگر اس طرح کی چیز کی وہ اگر تیاری کرے تو اس سے بڑی تیاری دنیا میں اس کی ہو سکتی کوئی نہیں ہو سکتی، کہ وہ اپنے اس کل کی تیاری آج کر رہا ہے جس کل میں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ جس کو چاہے، جس کو اجازت دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ملنی، یہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اللہ نے اجازت دینی ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے کلمات سکھانے ہیں آپ علیہ السلام کو، اس سے پہلے اللہ نے وہ کلمات نہیں سکھائے، اسی دن ہی سکھانے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد، تعریف، بڑائی، کبریائی رسول اللہ نے بیان کرنی ہے، پھر اللہ نے کہنا اٹھو سر اٹھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اجازت دے گا تو پھر ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن مجید سے یہ تعلق ہے، اس کی صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان کے ساتھ اگر تعلق بندہ ایسا گہرا کرے جس کی ابتدا ہی اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں ہو رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اگرچہ فوری طور پر معنی نہیں ہم سمجھتے، عربی نہیں ہم اگر اس طرح جانتے، لیکن کچھ اردو کے الفاظ اس طرح کے ہیں جو ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر کون نہیں سمجھتا؟ آج کا ہر مسلمان تقریباً جو بالغ ہے، تھوڑا بہت پڑھا ہے، وہ اس کا معنی سمجھتا۔ ملک کون نہیں سمجھتا؟ ید بیدہ کون نہیں سمجھتا؟ تبارک اللہ، برکت دینے والی ذات۔ یہ آیت تو مکمل ہو گئی ہماری، عام اردو کے الفاظ ہیں، ہمیں سمجھ آتے ہیں، اور اگر اسی طرح وہ اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی جان لیتا ہے، اور وہ پکا حقدار ٹھہر جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب حساب کتاب کے معاملے میں بندہ پھنسا ہوگا، اللہ رب العالمین اس صورت کو بھیج دے گا سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے، اور اس کو یہ مرتبہ اللہ نے دیا ہے، یہ اختیار دیا کہ بندے کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے، اللہ سے جھگڑا کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا کلام، اللہ رب العالمین کی صفت ہے اللہ کا کلام، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دینی ہے، اور بندہ اس مشکل مرحلے سے اس اپنے عمل کی بدولت اللہ کی اجازت دینے کے بعد نکل جائے، کتنی اس کو فرحت اور مسرت ہوگی، اتنا وہ خوش ہوگا، آج ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اسی سے یا اسی مرحلے، اسی وقت کے بارے میں سوچئے جب ہم پر کوئی مشکل، پریشانی، بیماری، تکلیف آتی ہے، اور ہماری کیا کیفیت، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جس پر پڑتی ہے وہی سمجھتا، جس کا واسطہ پڑا ہے وہی جانتا ہے، دوسرا اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمارے دنیا کے معاملات، دنیا کے اندر ہمارا معاملہ اس طرح کا ہے، آخرت کے اندر تو ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے، کوئی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جس کی فضیلت اور مرتبت اور مقام ہے، اس کی اہمیت ہے، زیادہ زیادہ اگر 15 منٹ بھی لگ جائیں تو سودا بھاری نہیں، کیا خیال ہے؟ نقصان کا سودا بھاری نہیں ہے، وزنی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین انسان کی زبان، مسلمان کی زبان پہ اس کی اس طرح رواں کر دیتا ہے کہ وہ سویا پڑا بھی بعض دفعہ اگر نیند کے اندر بھی کوئی جملہ ادا کرے تو ہو سکتا ہے اسی صورت پڑے، نیند میں اس کو علم نہیں، لیکن یہ فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے کہ روز مرہ کا جو انسان کا معمول ہے، نیند میں بھی خواب بھی اس کو اسی متعلق آتا ہے، اور نیند میں حرکات و سکنات بھی اس کی اسی طرح کی ہوتی ہے۔
جو اپنی ہوش و حواس کے اندر وہ عمل کرتا ہے۔ آپ یہ بچوں کی مثال لے سکتے ہیں۔ اکثر بچے خاص طور پر حفظ والے بچوں سے مجھے پتا ہے وہ روزانہ کا یاد کرتے ہیں نا، جب سبق سنانا ہے، پھر سب کی ہے، پھر منزل ہے، سارا دن وہ ریوائز کرنا ہے۔ سوتے ہوئے بھی کبھی کبھی ان کی آپ آواز سنیں گے تو وہ الفاظ، آیات کو ٹکڑا کوئی آپ کو ہوگا، ہاں یہ بولا ہے، اور اگر گالم گلوچ ہے تو یہی سنیں گے، لڑائی جھگڑا ہے تو یہی سنیں گے، کھیل تماشا ہے تو روٹین، دن بھر کی روٹین جو وہ اپنے ہوش میں کرتا وہی نیند میں۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ضروری نہیں ہے، لیکن اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا، جو ساتھ جاگ رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہماری زبانوں پر اس سورت کی کثرت تلاوت کی وجہ سے نیند میں بھی اگر ہماری زبان سے یہی الفاظ ادا ہوں، اللہ کی بڑائی ہی بیان ہو، تبارک الذی بیدہ الملک، یہی الفاظ ادا ہوں، وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی آواز کو ہم بلند کریں تو اس سے بڑا نفع ہمارا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میں بڑے پیغام دیے۔ صرف آپ کے سامنے میں ایک چیز رکھوں گا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس اتنی سی بات۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت اگر پیدا کی ہے تو کس لیے کی؟ یا دوسرا اس کا معنی یہ کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجا، پیدا کیا اور پھر موت دینی، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس ایک کام کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ انسان کا مقصد حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس میں ہے، ہدف، گول، ٹارگٹ بھی اسی میں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہم جانیں گے، امتحان لیں گے اس چیز کا، احسن عملا، اچھا عمل کس کا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، نیکوکار کون ہے، نیکی کی حفاظت کرنے والا کون ہے، نیکی پھیلانے والا کون ہے، اور اس کے برعکس، اس کے الٹ گناہ کرنا، گناہ پھیلانا، گناہ کی دعوت دینا، گناہ پر زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، معصیت کے مرتکب ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے الٹ۔ ہاتھ کا ایک حصہ یہ، ایک یہ، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کون سا اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین کا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے عمل اللہ رب العالمین نے دیکھنے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو علیم بذات الصدور ہے، پچھلی آیت میں اللہ نے کہا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارے اعمال پر بھی قادر۔ قدریہ جو فرقہ ہے یہی کہتے ہیں نا، ایک قدریہ ایک جبریہ، یہ تقابل ادیان میں چلا جاؤں گا پھر۔ جبریہ اور قدریہ کا یہی ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ ایک کہتے ہیں نہیں وہ مجبور ہے۔ جبریہ کا جو کہنے کا جو ہے، ان کا جو نعرہ ہے یا ان کا جو موٹو ہے، ان کی جو بات، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جبریہ عقیدہ اس لیے رکھتے ہیں کہ انسان کو مجبور کر دیا گیا، اور دوسرے قدریہ کہتے ہیں کہ اس کے اختیار میں نہیں۔ اور یہ دونوں ہی باطل عقائد ہیں، دونوں ہی باطل نظریات ہیں، جبریہ کا بھی اور قدریہ کا بھی۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین انسان کو عقل دے دی، علم دے دیا، اس کی بنیاد پر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب تعلیم تمہیں دے دی، ایجوکیٹ کر دیا، تمہیں ایجوکیشن مل گئی، سیدھا راستہ، برا راستہ، دونوں کا انجام یہ بتا دیا، فیصلہ تمہارے اختیار میں۔ جب فیصلہ انسان کو دے دیا، کوشش کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا، اسباب اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا، مدد اور نصرت اللہ کے ذمے ہے، تو پھر نہ جبریہ رہے نہ قدریہ رہے۔ عقیدہ بالکل واضح۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو مجبور نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل قادر بھی نہیں کر دیا، قدرت بھی مکمل نہیں دے دی، وہ جو چاہے کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو عقل اور علم دے کر ان دونوں کی پرکھ بتا کر، سمجھا کر اس کو چھوڑ دیا کہ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، انجام تمہارے سامنے۔ وہ بھی بتا دیا، سوالات بھی بتا دیے، امتحان بھی بتا دیا، ہر چیز بتا دی۔ پھر یہ عقیدہ رکھیں تو اعمال کی تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین گواہ جمع کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اہل جنت اور اہل نار کے سامنے بھی یہ دہرانا۔ اللہ رب العالمین نے گواہ لے کر آنے ہیں، اگر جنتی ہیں تو ان پر گواہ لے کر آنے ہیں، اگر جہنمی ہیں تو ان پر گواہ آئیں گے۔ اللہ رب العالمین شہادت کے بغیر کسی کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اہل جنت ہے، ان کو بھی کتاب ملے گی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، دونوں کا فیصلہ ہے۔ کتاب
کون سی؟ رجسٹر. اس کی فلم میکنگ ہو رہی ہے. آج کل تو ہم کسی شخصیات پر بناتے ہیں نا جی، وہ فلاں بڑا وہ تھا، اس کی زندگی پر فلم بنائی جائے، کتاب لکھی جائے. بہت ساری چیزیں اس میں سے رہ جاتی ہیں کیونکہ ہمیں اس پر قدرت نہیں. ہم پوری زندگی کا کسی سے متعلق موازنہ یا تحقیق یا تجزیہ تبصرہ نہیں کر سکتے. بہت سارے اس کی زندگی کے ایسے پہلو ہوں گے جن کو وہ بھول چکا ہوگا، بتا نہیں سکے گا، ہم جانتے نہیں ہوں گے. بہت سارے اس طرح کے معاملے. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جو کتاب اور رجسٹر ہے، جو فلم میکنگ ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں چکے گی. انسان بہت سارے معاملات بھول چکا ہوگا، اس کو وہ کتاب سارا کچھ بتائے گی. یہاں یہ کیا، یہ کام کیا، یہ اچھا یا برا، دونوں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان کی ڈیوٹی. اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہے کہ انسان کے اعضاء کو بلوا لے. رجسٹر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، انسان کے اعضاء گواہی دیں. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رب العالمین ان پر مہر لگا دے گا، جوڑ دے گا، بند کر دے گا، سیل پیک ہو جائیں گے. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے. کس پر؟ کس پر؟ سورۃ یاسین کیا آیا تھا نا یہ، بما کانوا یکسبون. کسب یکسب سے ہے جو کچھ کمایا ہے. صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا، انسان اعمال بھی کماتا ہے. عزت، ہم کہتے ہیں نا عزت کمائی ہے، عزت بنائی ہے، شہرت کمائی ہے. پیسہ کمانا صرف مقصد نہیں ہوتا، اگرچہ یہ بھی کسب میں ہی ہے. لباس بھی کسب میں آتا ہے. انسان جو کچھ کر کے جائے گا، بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کر آئے ہو اس پر یہ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں گواہی بھی دیں گے. اور اللہ رب العالمین قادر ہے اس پر. جس رب نے ہمیں زبان عطا کی بولنے کے لیے، گفتگو کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ناک دیا سونگھنے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تو کیا خیال ہے وہ اللہ رب العالمین ان ہاتھوں کو زبان نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا. پیروں سے اللہ یقیناً گواہی لے سکتا. یہ ہم سمجھتے ہیں بے جان چیزیں ہیں، در و دیوار، پتھر، اینٹیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جگہ سے زائد جگہوں پر نماز پڑھو. کس لیے؟ ہم نے فرض نماز جہاں پڑھی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر سنتیں پڑھیں. آپ علیہ السلام گھر میں پڑھا کرتے تھے. تھوڑا سا ہٹ کے وتر پڑھیں، تھوڑا سا ہٹ کے نفل پڑھیں. کس لیے؟ جہاں جہاں سجدہ کریں گے وہ جگہ گواہی دے گی. حجر اسود کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ اس کا کس لیے کرتے ہیں؟ گواہی دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں. ورنہ تو پتھر تو نہیں سنتا، اس کے اختیار میں نہیں. اس کو مبارک اللہ نے کر دیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس پر. اسی طرح اللہ رب العالمین گواہی لے گا سجدے والی جگہ پر بھی، قدموں سے بھی لے گا. یہ نیک کام کی طرف گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے حوالے سے جو فضیلت بیان کی ہے، یا باوضو ہو کر جو مسجد، ہر قدم کے بدلے نیکی ہے نا. کیسے پتہ چلے گا کتنے قدم؟ قدم خود بتائیں گے ہم اتنا چلیں. اللہ رب العالمین وہو اعلیٰ کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کی زندگی، اس کی موت و حیات، وہ ساری کی ساری نیک اعمال کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کے پابند بنایا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. پہلے دو لفظ میرے موضوع کے نہیں ہیں. ومحیای ومماتی، محیای مماتی، زندگی اور موت. کس کے لیے؟ آگے کیا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. لا شریک لہ، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اب شریک کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم قبر یا بت یا کسی اور کو پکارتے رہیں. شریک کا ایک معنی اور بھی سن لیں، یاد کر لیں. بلکہ انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کی چاہت، اس کا نفس، اس کی خواہشات، اس کا خاندان، فیملی، یوں نہیں ہے، یوں کرنا ہے. شریعت نے تو یہ کہا چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں بطور مسلمان، لیکن ابھی خوشی ہے، ابھی غمی ہے، چلو دل کی کر لیں، مرضی کر لیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم میں اپنی مرضی شامل کر رہے ہیں. لا شریک لہ، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. میں اس کو واضح شرک اگرچہ نہیں کہتا، علماء نے بھی نہیں کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک ضرور کہا. اور وہ بھی اسی طرح ہی پیدا ہوتی ہے، انسان کے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے. اور جب اللہ کے حکم کے درمیان، اللہ کے حکم کے ساتھ مسلمان انسان اپنی خواہشات کو ساتھ شامل کرے گا تو پھر شریک ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تو واحد ہے، اس کا حکم بھی اکیلا، تنہا. اس نے ہمیں پابند کیا کہ اللہ کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کے علاوہ اور ختم. کتاب اور سنت، بس
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو اللہ نے حکم دے دیا ہم اس کے پابند ہیں. اس کے علاوہ تیسری چیز لائیں گے تو اس کا مطلب کہ اللہ کے حکم میں ہم نے کسی اور کے حکم کو شامل کر لیا، شریک کر لیا. پھر لا شریک لہ تو نہ ہوا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب کا انکار کر دیا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی موت اور حیات سے متعلق یہ بات کی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا گیا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ کس چیز کا تمہیں غم ہے، کس چیز کی اکڑ ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں پہلے بھی مردہ رکھا تھا، پھر زندہ کیا، پھر مردہ کرنا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تمہیں کھڑے کیے جاؤ گے. یہ اللہ نے پروسیس ہمیں ابھی بتا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے مخفی نہیں رکھا، مخفی کچھ نہیں رکھا. اور اس آیت کی ابتدا اللہ نے پتہ کیسے کی؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ سے متعلق تم کیسے یہ بات کرتے ہو، اللہ کی بات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ. اللہ رب العالمین نے تمہیں موت بھی، مردہ بھی رکھا تھا، پھر زندہ بھی کیا، پھر مردہ کرے گا، پھر اٹھائے. یہ سارا مرحلہ اللہ نے بتلایا، اس دنیا سے آنے سے پہلے کا بھی، دنیا سے جانے کے بعد کا. پھر بندہ کہے کہ میں اللہ کا انکاری ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کی بات نہیں مانتا. یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کو نہ ماننا پورا کافر ہے، اللہ کی نہ ماننا اقرار تو کرتا ہے لیکن مرضی اپنی کرتا ہے، اس کے اندر بھی آمیزش ہے، اطاعت نہیں کر رہا، یہ فرما برداری نہیں کر رہا، اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ ظاہر نہیں کر رہا. اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں ساری وضاحت سے بتلائی ہیں. اور پھر یہ الفاظ کہہ کے بھی کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ. یہ کیفہ استفہامیہ ہے. کیسے؟ ہم عربی زبان کے اندر بولتے ہیں نا کیفہ حالک، آپ کا کیا حال ہے. اللہ نے یہاں پر بھی یہی کہا کیفہ تکفرون باللہ، اللہ کی بات کا انکار کیسے کرتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. یہ دونوں اس میں معنی آتے ہیں. کفار سے متعلق یہ ہے کہ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، اور جو مسلمان ہے اللہ کی نہیں مانتا، کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، اس سے متعلق بھی اللہ کی کیوں نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے، جبکہ موت و حیات ساری اس کے ہاتھ میں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے مقصد بتایا ہے، ٹارگٹ دے دیا، ہدف دے دیا. اور صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے، لمبی روایت ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے متعلق یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو موت دکھائے گا، اور وہ موت ایک مینڈے کی شکل میں ہوگی، چتکبرے کی شکل میں ہوگی. اہل جنت کو دکھائے گا، اس کا تعارف اللہ ان کو دے دے گا. ان کو دکھایا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہاں اللہ جانتے ہیں یہ موت. پھر اہل نار کو دکھایا جائے، اللہ ان کو بھی علم دے دے گا کہ یہ کیا ہے، ان کو پہچان دے دے. اور اہل نار جہنم والے یہ دیکھو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اب ظاہری طور پر تو ایک جانور، ہاں اللہ جانتے ہیں یہ موت ہے. پھر دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رکھ کر فرشتے کو حکم دے گا وہ ذبح کر دے گا. موت کو بھی موت آ جائے گی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت اور حیات یہ اللہ کی تخلیق ہے. بعض لوگ اس میں پھر عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، بحث ذرا مشکل ہو جائے گی. تو بہرحال یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، موت بھی اور حیات بھی. اللہ رب العالمین اس جانور کو ذبح کروا دے، وہ موت ہے. اہل جنت بھی اب ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اہل نار بھی اب ہمیشہ زندہ رہیں گے. اب موت نہیں آئے گی، عذاب آتا رہے گا، جلتے رہیں گے، کوئلہ ہوتے رہیں گے، پھر واپس پھر واپس پھر واپس. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، وہ ختم نہیں ہونے والا، اب ہمیشہ کی زندگی اللہ کے پاس. ثم الیہ ترجعون، اس کے پاس جب کھڑے ہو گئے، دوبارہ اللہ نے قبر سے اٹھا لیا، تو یہ جو موت آئی تھی دنیا کی، اب اللہ کے پاس وہ زندگی ہے، اب یہ ختم ہونے والی نہیں. موت کو اللہ رب العالمین نے اس طرح ذبح کر دینا. آپ اس کی تفصیل مزید بھی دیکھ سکتے ہیں، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، اس کی تفصیل بھی موجود ہے، محدثین نے اس کی شروحات بھی لکھی. لیکن ابھی ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مینڈا چتکبرا جو ہمارے پاس ہے شاید ایسا ہے، پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں کیسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ موت کو اس شکل میں لے کر آئے گا، ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں. ایک اور اشکال ہے، آج کل الحاد جو پھیل رہا ہے بہت زیادہ. الحاد کہتے ہیں اللہ کے انکار کو، عقل کو،
ہر چیز میں داخل کیا جاتا ہے کہ یہ عقل میں نہیں آ رہا، اللہ ہے عقل میں نہیں آ رہا، کیسے پتہ نہیں، اس لیے انکار کر دیا۔ اس میں ایک بات یہ ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر وہو علی کل شیء قدیر ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کام کیوں لیتا؟ اب اس کا ایک جواب عقل سے، اگر بندے کی عقل ہو نا، پہلے تو یہ کہ اس طرح کا سوال کرتا ہی ہوا جس کی عقل ہی نہیں ہوتی، اپنی طرف سے تو وہ بڑا اسکالر بنتا ہے نا کہ میری عقل بڑا کام کر رہی ہے اس لیے سوال آ گیا، عقل ہے ہی نہیں تو سوال ہے۔ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو فرشتوں سے کام لے رہا، تو لے کے دکھا دے۔ عقل اگر کام کرتی تو یہ بات آتی ذہن میں یا نہیں آتی؟ عقل صحیح سلامت ہوتی، فطرت پر ہوتی تو یہ بات آتی سوال سے پہلے کہ اللہ فرشتوں پر قادر ہے تو ان سے کام لے رہا ہے، ورنہ میں نہ لے لوں، ہم تو فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، ہم تو قادر نہیں۔ وہ قادر قدیر ذات ہے تو کام لے رہی ہے جنوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی، اور وہ لے سکتی، وہ جس سے چاہے لے سکتی۔ وہ اگر چاہے تو سمندروں کی تہوں سے بھی زندہ باہر لے، اور اگر وہ چاہے تو چھوٹے سے ٹپ کے تھوڑے سے پانی میں بھی زندہ کو مار دے، وہ تو قادر۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ ہے اصل۔ تو یہاں پر یہ سارا جو ان کے اس طرح کے عقلی اور فطوری قسم کے دماغوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ توڑ دیتی ہیں، وہ ساری بیٹھ جاتی ہیں۔ میں پھر مثال دیتا ہوں، وہ اس طرح بیٹھتی ہیں جیسے پیشاب کی جھاگ، مٹی پر کرے نا تو وہ بڑی جھاگ بنتی، فوراً بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بھی ان کا معاملہ ایسے، بڑی عقل دوڑائیں گے، لیکن وہ عقل سلیم نہیں ہوتی، فطرت پر نہیں ہوتی، وہ اس کے برخلاف ہوتی ہے اللہ رب العالمین کا اور اس کی صفات کا، اس کے کلام کا، اس کے باتوں کا، اس کے حکم کا، اس کے اوامر کا، اسی لیے انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے متعلق بھی یہ بات کہی، اس دن پھر انہوں نے پچھتانا، انکار کرنا۔ اور فرشتوں کی مثال بھی اللہ نے یہ وعدے کی ہے۔ انسان ہے دنیا کے اندر، وہ کیا کرتا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب کسی کے اختیار میں ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ میں نے ابھی مثال دی نا، اس کے اختیار میں تھا، مجھے میری بھائی کو دھکا دینا تو لگا لیا، نہ ہوتا تو نہیں مدد کر سکتا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ مددگار رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کسی کا بھی مددگار بنا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے، فرشتوں کو اللہ نے مددگار بنا دیا۔ اترے تھے یا نہیں اترے تھے؟ ابلیس دیکھ کر بھاگا تھا یا نہیں بھاگا تھا؟ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا، انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر آگے کیا کہا تھا؟ واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بدبخت بھاگ گیا تھا، ان کو ورگلانے والا، بھڑکانے والا، جنگ پر مجبور کرنے والا، جب مدد اور نصرت اترتی دیکھی دوڑ گیا۔ اللہ اس چیز پر قادر تھا، اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیج دیا۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی عملی طور پر ایسے ہوتا کہ کسی بڑے نقصان سے اللہ رب العالمین بالکل محفوظ رکھتا ہے، اور انسان کی عقل سوچتی کہ یار ناممکن تھا بچنا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائے، محفوظ رکھا، اللہ نے ڈیوٹی لگائی فرشتوں کی، اس پر قادر، وہ مدد لیتا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی یہ بات بتائی ہے آج ہی کہ جو ہمارے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ اور وہ کیوں کریں گے؟ اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، وہم فی غفلہ، غفلت میں تھے۔ اللہ کا حکم آیا تھا، اللہ کی بات آئی تھی، اللہ کا کلام آیا تھا، دعوت، پیغام، اطاعت کرنے کی بجائے غفلت کا شکار تھا۔ اب دنیا میں اگر غفلت کا شکار رہے، غافل رہے، تو پھر آخرت میں بھی کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا آج ہم ان سے منہ موڑتے ہیں، دنیا میں انہوں نے منہ موڑا تھا، آج ہم منہ موڑتے ہیں، حالانکہ ان کو مقصد حیات بتا دیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ ازبر کر لیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے عمل کریں گے تو پھر ہی اللہ چیک کرے گا نا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس امتحانی سینٹر میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اچھے جواب تیار کریں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا، اچھے جواب نہیں دیں گے، اچھے عمل نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ بھی
درست نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اسی طرح جس طرح آج جہاں بیٹھے ہیں جنت میں بھی اللہ تعالی ہمیں جمع فرمائے۔ جہنم سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ موت آئے تو شہادت کی ایمان والی، اور زندہ رہیں تو اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اچھے نیک عمل کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔